تاب کے درگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد شمس العارفین سراج السالکین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص کا آنا اور یہ کہنا کہ مجھے جانوروں کی بولی سکھائیے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ جانور آپس میں کیا گفتگو کرتے ہیں، کیسی زندگی گزارتے ہیں، کیا کیا پلاننگ کرتے ہیں، اور موت کی تیاری کا انداز ان کا کیا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ نے انسان کو جانوروں کی بولی سمجھنے سے جو محروم رکھا ہے اس کے پیچھے ایک خاص حکمت ہے۔ غیر ضروری ایسی چیز کا مطالبہ مت کرو جو تمہارے لیے وبال جان بن جائے۔ لیکن اس نے بہت زیادہ اصرار کیا، کافی موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود ماننے کو تیار نہیں ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کی عطا بخشش کے حوالے سے اس نے بات کرنا شروع کر دی، اور آخر میں یہ مطالبہ کیا کہ کم سے کم ایک دو جانوروں کی تو سکھا دیجیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام کو اجازت ملی کہ سکھا دو، جو وہ اتنا زیادہ اصرار کر رہا ہے تو اس کو سکھا دو۔ اس کو اس کے نقصانات کا اندازہ نہیں ہے، جب نقصان ہو جائے گا تو خود پتہ چل جائے گا۔ جو لوگ ضد اور ہٹ دھرمی کے ساتھ کسی بھی مطالبے کو لے کر اڑ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ جب کوئی چیز تم کو حاصل نہیں ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے کوئی مصلحت ہوتی ہے، کوئی اس کا خاص حکمت کا پہلو ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو نہ سمجھیں تو کوئی بات نہیں، کم از کم اتنا تو سمجھو کہ شاید کوئی بات ہوگی۔ ضد کر کے حاصل کریں گے تو وبال جان بن جائے گا اور مصیبت بن جائے گا۔ اب جب اس نے دو چیزوں پر آ کر عنایت کر لی کہ کم از کم ایک دو جانور یا ایک دو پرندے کی بولی مجھے سکھا دیجیے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا موسیٰ کو کہ موسیٰ سکھا دو، جو وہ اصرار کر رہا ہے تو سکھا دو۔ وہ جو قصہ آگے بڑھ رہا ہے انشاءاللہ ہم اس کے بعد آج پڑھیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ گفت بارے نطق سگ کو بردرست، نطق مرغ خانگی کہلے پرست۔ تو اس آدمی نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کم از کم کتے کی بولی، کیونکہ یہ کتا جو ہے انسان کا گھریلو جانور ہوتا ہے، گھروں کے دروازوں پر ہوتا ہے لوگوں کے، اور پھر ایک مرغ ہوتا ہے وہ بھی گھریلو ہوتی ہے، ایک پرندہ ہوتا ہے جو گھریلو، تو کم از کم یہ دو، ایک پرندہ مرغ اور ایک جانور کتا جو انسانوں کے بیچ رہتا ہے، ان دو کی کم از کم بولی مجھے سکھا دیجیے۔ گفت موسیٰ ہی تو دانی زو رسید، نطق این ہر دو شود بر تو پدید۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں تجھے سکھا دوں گا، کل صبح تو دونوں کی بولی سیکھ لے گا، کیونکہ مجھے اللہ کے پاس سے اجازت آ گئی ہے تو مجھے سکھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کل تجھے صبح ان دونوں کی بولی معلوم ہو جائے گی، کل سے تو سمجھنا شروع کر دے گا ان دونوں کی بولی۔ با مداداں از براہ امتحان ایستادو منتظر بر آستاں۔ اب صبح کو آزمائش کے لیے، چیک کرنے کے لیے کہ موسیٰ نے جو کہا ہے وہ کیسا پورا ہوتا ہے، وہ آ کر موسیٰ علیہ السلام کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا، یا پھر یوں سمجھیے کہ اس کے گھر کے ایسے مقام پر آ کر وہ کھڑا ہو گیا جہاں پر اس نے کتا اور مرغ پال رکھے تھے، وہاں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ انتظار کرتا ہے کہ اب کتا منہ کھولے یا مرغ منہ کھولے تو میں سمجھوں۔ خادمہ سفرہ بیفشاند و فتاد، پارے نانے بیات آثار زاد۔ اب وہ کھڑا ہی تھا کہ اس کے پاس کی جو خادمہ تھی، اس نے کھانا کھانے کے بعد جو دسترخوان پہ جو چیزیں بچ جاتی ہیں، گر جاتی ہیں، وہ اٹھا کر دروازے کے پاس آ کے اس خادمہ نے جھٹکنا شروع کیا۔ تو اس جھٹکنے کے دوران ایک روٹی کا ٹکڑا دسترخوان سے گر رہا تھا نیچے،
در ربود آرا خروسے چوں گرو گفت سک کر دی تو برما ظلم رو. فوری مرغ تیزی کے ساتھ اچک کے جا کے وہ گرتے ہوئے روٹی کے ٹکڑے کو اس نے اپنے منہ میں دبوچ لیا، منہ میں لے لیا، اور وہ کتا لینا چاہتا تھا. تو کتے نے اس سے کہا کہ تو مرغ ہے، تو دانے بھی کھا سکتا ہے، یہ روٹی کا ٹکڑا مجھے دے دے، میں کھا لوں گا. دانے گندم توانی خردمن آجزم از دانہ خوردن در وطن. تو کتے نے کہا کہ گیہوں کا دانا بھی تو کھا سکتا ہے، دیگر اناج بھی تو کھا سکتا ہے، تو وہ کھا لے، میں تو وہ نہیں کھا سکتا، مجھے یہ ٹکڑا دے دے. کیوں میرے اوپر ظلم کرتا ہے؟ میری غذا یہی ہے، میری روٹی یہی ہے، میں بھوکا رہ جاؤں گا، تو دانا چک کر اپنی بھوک مٹا سکتا ہے. گندم و جورا وہ باقی حبوب می توانی خرد و من نے اے تروب. کھا کر مست ہونے والے مرغ، تو وہ کھا سکتا ہے جو میں نہیں کھا سکتا. گیہوں، جو اور باقی دانے جو بھی آتے ہیں اجناس کے، وہ تو کھا سکتا ہے، وہ میں نہیں کھا سکتا. این لبے نانے کے قسم ماستاں می ربائی این قدر را از سگاں. یہ روٹی کا ٹکڑا میرا حصہ ہے، تو اپنے چوج میں سے اس کو پٹک دے، مجھے کھا لینے دے. ایک چھوٹی سی چیز ہے جو ہماری رضا بنتی ہے تو وہ بھی لے لیتا ہے. بس خروشس گفت تنزن خم مخر کہ خدا بدہد اوزی بہ دیگر. پھر مرغ نے اس سے کہا چپ ہو جا، غیر ضروری غم کرنے کی کوشش مت کر، ایک روٹی کا ٹکڑا ہی تو ہے، ویسے بھی ایک ٹکڑے سے تیرا پیٹ کہاں سے بھرنے والا. صبر کر، اللہ تعالیٰ تجھے اس سے اچھی غذا دے گا. کیوں پکارتا ہے؟ ایک روٹی کے ٹکڑے سے کیا ہوگا تیرا، مجھے کھا لینے دے، تجھے اچھی سے اچھی غذا ملے گی، تھوڑا صبر کر. اسپ این خواجہ سخت خواہت شدن روز فردا سیر خور کم کن حزن. کل اسی آقا کا جس کے پاس ہم ہیں، اسی مالک کا گھوڑا مر جائے گا. جب وہ گھوڑا مر جائے گا نا تو اس کا جو گوشت رہے گا تمہارے لیے بہت بڑی غذا بنے گی. ایک روٹی کے ٹکڑے میں کیا رکھا ہے؟ جب گھوڑا مر جائے گا تو گھوڑے کا گوشت بیٹھ کے تم کھاؤ پیٹ بھر کے، کیونکہ کل اس کا گھوڑا مرنے والا ہے. کس کا گھوڑا؟ وہی آدمی جس نے یہ کتے اور مرغ کی بولی سن رہا تھا اور سمجھ رہا تھا. اب ان لوگوں کو، مرغ کو اور کتے کو نہیں معلوم کہ یہ آقا اب جاننے لگا ہے ان لوگوں کی گفتگو. اس کے سامنے مرغ نے یہ کہا مر سگارا عید باشد مرگ اسپ روزی وافر بوت بے جہد و کذب. گھوڑے کا مرنا کتوں کی عید ہوتی ہے. اگر گھوڑا مر جائے تو اب انسان تو کھاتا نہیں ہے گوشت، کیونکہ مردار کا گوشت انسان نہیں کھاتا. اب کتوں کی عید بن جاتی ہے. تمہاری تو عید آنے والی ہے، ایک دن صبر کرو. بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے، بغیر کمائی کے بہت خوراک تم کو ملنے والی ہے. اسپرا بے فروخت چوں بشنید مرد پیش سگ شد آں خورو سکھ روگے زرد. یہ بات جب اس آدمی نے سنی مرغ کے منہ سے تو فوری پریشان ہو گیا کہ میرا اتنا قیمتی گھوڑا کل مرنے والا ہے، جبکہ وہ آج تو اچھا خاصا صحت مند ہے. میرا کتنا ہزاروں کا نقصان ہو جائے گا اگر وہ گھوڑا کل مر جائے. اس نے کیا کیا؟ فوری ایک گاہک سے رابطہ کیا اور گھوڑے کو بیچ دیا. اس سے پہلے کہ گھوڑا مر جائے اور میرا نقصان ہو جائے، میں گھوڑے کو بیچ دوں گا تاکہ نقصان خریدنے والے کا ہو جائے، میں تو نقصان سے بچ جاؤں. اس نے گھوڑا بیچ دیا. بس جیسے ہی گھوڑا بیچ دیا، مرغ اس کتے کے سامنے شرمندہ ہو گیا، کیونکہ اسی گھوڑے کے نام سے مرغ نے کتے کو تسلی دی تھی کہ یہ گھوڑے کی غذا تم کو ملے گی، اور وہ اطمینان سے خاموش ہو گیا تھا. لیکن اب جب گھوڑا بیچ دیا گیا تو کتے تو غذا سے محروم ہو گیا. اب وہ گھوڑا مرنے کے بعد اس گھوڑے کی غذا اس کتے کو تو ملنے والی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو دوسرے مالک کے پاس چلا گیا ہے. روز دیگر ہم چنا نارا ربود آں خروسو سگ برو لب بر کشود. دوسرے دن بھی یہی حال ہوا. جب روٹی کا ٹکڑا پھر وہ خادمہ نے لا کے پھینکا، پھر مرغ نے آگے بڑھ کر اس کو اچک لیا اور کتا محروم رہ گیا. پھر کتے نے پکارا کل میرے ساتھ دھوکا ہوا تھا، آج تو یہ روٹی کا ٹکڑا مجھے کھانے دے، یہ بھی تو ہضم کر لینا چاہتا ہے. کہ خروس اشودہ چندی دروغ ظالمیو کاذبیو بے فروغ. اب کتے نے کہا کہ اے مرغ، تو بہت مکار ہے، تو بہت جھوٹا ہے، ظالم ہے، بے اعتبار ہے، تجھ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. کل تیری بات پر بھروسہ کر کے میں گھوڑے کے مرنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن ہوا کچھ نہیں، گھوڑا تو بک گیا. اور اب بھی دستر سے جو روٹی کا ٹکڑا آ کے گر رہا ہے وہ بھی تو ہی لے لیتا ہے.
اسب کش گفتی سخت گردت کجاست، کور اختر گوئی محرومی زراست۔ وہ گھوڑا جس کے بارے میں تو نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ کل مر جائے گا، کہاں ہے؟ تو اندھا نجومی ہے، تو سچ بولنے سے محروم ہے، کیا قصہ کیا ہے؟ کیوں تو نے جھوٹ کہا؟ کیوں تو نے مجھ کو محروم رکھا؟ گفت اورا آ خروس باخبر کہ سقط شد اسب او جائے دیگر۔ تو اس نے کتے سے کہا کہ وہ گھوڑا واقعی مر چکا ہے، میں نے جو کہا جھوٹ نہیں کہا، سچ کہا۔ مسئلہ یہ ہے کہ گھوڑا ایک دن پہلے بیچ دیا گیا، اب جو مرا ہے تو وہ دوسرے مالک کے پاس مرا ہے، اس لیے تجھے محرومی ہوئی۔ اگر اس مالک کے پاس مرا ہوتا تو تجھے ضرور کھانے کو بہت کچھ مل جاتا۔ اب کیا کریں، اس نے بیچ دیا نا، اس لیے تو محروم ہو گیا۔ اسپرا بفروخت جست او ازیاں آزیاں انداخت او بردیگراں۔ مالک نے گھوڑے کو بیچ دیا اور اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا، اور وہ نقصان اس نے دوسرے کے اوپر ڈال دیا۔ اب جس نے وہ گھوڑا خریدا اس کو نقصان ہو گیا۔ لیک فردا استرش گردت سقط مر سگارا باشدان نعمت فقط۔ تو اب اس مرغ نے کتے سے کہا کہ تو بے فکر رہے، میں ایک اور چیز کی خبر دیتا ہوں تجھے، اس کا جو خچر ہے اب وہ کل مرنے والا ہے، وہ تو کتوں کے لیے نعمت ثابت ہو جائے گا۔ گھوڑا گیا نا، کوئی بات نہیں، خچر میں سے بھی اتنا گوشت ضرور نکلتا ہے کہ تیرا پیٹ بھرے۔ گھوڑا اگر مرتا ہوتا تو کئی کتوں کا پیٹ بھر جاتا، خچر بھی مرے گا تو تیرا پیٹ تو ضرور بھرے گا ہی بھرے گا، تو فکر کیوں کرتا ہے؟ ایک دن اور ٹھہر جا، خچر مرنے والا ہے، اس کا گوشت تو کھا لے۔ زود استر را فروشی دا حریص یافت از غم و زیاں آدم محیس۔ اب یہ بات جب مالک نے سنی تو اب پھر خچر کی فکر لاحق ہو گئی مالک کو۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں ایک نقصان سے بچا گھوڑا بیچ کر، اب خچر کے نقصان سے بھی بچنا چاہتا ہوں۔ اس نے اس کو بھی بیچ دیا، اور اس وقت عارضی طور پر اس نے اپنے آپ کو دو بڑے نقصانوں سے بچا لیا، عارضی طور پر دو بڑے نقصانوں سے بچا لیا۔ روز ثالث گفت سگ با آخروس اے امیر کاذباں با طبل و کوس۔ اب تیسرے دن اس کتے نے مرغ سے کہا، اے علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پہ جھوٹ بولنے والے مرغ، جھوٹوں کے سردار، تیری ایک بات پر میں نے بھروسہ کیا، گھوڑے کے مرنے کا انتظار کیا، ملا کچھ نہیں۔ اب تو نے یہ بات کہی، میں اس کے لیے بھی خاموش بیٹھ گیا، لیکن ہوا کیا؟ خچر بھی بک گیا، اب مرے گا بھی تو نہیں ملے گا کچھ بھی۔ تاب کہ گوئی دروغے بے فروخ دوغی اے نا اہل دوغی دوغ دوغ۔ آخر کب تک تو اس طرح جھوٹ بولتا رہے گا میرے سامنے؟ تو نا اہل ہے، تو چھاچھ کی طرح ہے، پتلا ہے، دہی کی طرح بن، تیری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میرے پاس تیرا کوئی وزن نہیں ہے تیری بات کا، دو وقت بھی تو نے جھوٹ کہا ہے۔ گفت او بے فروخت استر راشتاب لیک فردا یج غلام آید مصاب۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اب تک جو باتیں کہی ہیں وہ سچ نکلی کہ نہیں نکلی؟ گھوڑا میں نے کہا کہ مر جائے گا، مرا۔ پھر دوسرے دن اس نے کہا کہ خچر کے بارے میں بھی میں نے کہا تھا کہ یہ خچر بھی مر جائے گا، دیکھ مرا۔ یہ اور بات ہے کہ مالک تبدیل ہو گیا، لیکن میری بات صحیح تو ہوئی۔ اب میں اب تیسری بات کہتا ہوں کہ اس مالک کے پاس جو غلام ہے وہ غلام کل بیمار پڑے گا اور پھر اس کے بعد مر جائے گا۔ چون غلام او بے میرد نانہا بر سگو خواہندہ ریزند اقربا۔ اور جب اس کا غلام مرے گا تو غلام کے مرنے کے بعد یہ رشتہ داروں کو بلا کر کھانا کھلائے گا۔ اب ظاہر بات ہے مرنے کے بعد کچھ کرتے نا، مختلف روایتوں میں ہیں کہ ایصال ثواب کے لیے کھانا کھلایا جاتا ہے غریبوں کو، رشتہ داروں کو۔ تو اس کے مرنے کے بعد بڑی دعوت کی جائے گی، رشتہ داروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا، اور کھانا کھلانے کے بعد جتنا کچھ بچتا ہے وہ سب لا کر پھینکا ہی جائے گا، تجھے کھانے کے لیے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ رشتہ دار تو بہائیں گے ایصال ثواب کے نام پر روپیہ، اور وہ سارا بچا کچا تیرے ہی پیٹ میں جائے گا۔ ای شنیدو آ غلامش را فروخت رست از خسران و رخ را برفروخت۔ جیسے ہی یہ بات پھر اس مالک نے سنی، اس نے غلام کو بھی بیچ دیا اور 3 بڑے نقصانوں سے اپنے آپ کو بچا لیا اور اپنا چہرہ روشن کر لیا۔ مطلب جو غمگین ہونے والا چہرہ تھا، پشمردہ ہونے والا چہرہ تھا، اس نے وقت سے پہلے اپنے آپ کو
حشاش بشاش بنا لیا کہ 3 بڑے نقصانات مجھے ہونے والے تھے، لیکن ان لوگوں کی بولی سیکھنے سے میرا فائدہ ہو گیا۔ شکر ہا می کر دو شادی ہا کے من، رستم سہ واقعہ اندر زمن۔ اور وہ دل ہی دل میں شکر ادا کرتا جاتا تھا، خوشیاں مناتا جاتا تھا۔ 3 بڑے حادثے میری زندگی میں پیش آنے والے تھے اور میں تینوں سے بچ گیا، بڑا خوش تھا۔ تا زبان مرغ و سگ آموختم، دیدہ سؤل خزارہ دوختم۔ جب سے میں نے مرغ کی زبان سیکھی، جب سے میں نے کتے کی بولی سیکھی، میں بڑے فائدے میں ہوں۔ بری قضا، بری تقدیر جو میرے ساتھ ہونے والی تھی، اس سے میں ٹل گیا ہوں۔ موسیٰ نے تو کہا تھا کہ نقصان ہوگا، نقصان نہیں ہے تو فائدے ہو رہے ہیں، ایک کے بعد ایک 3 فائدے ہو رہے ہیں۔ روز دیگر آ سگے محروم گفت، کہ خروس جاش خا کو تاخ و جفت۔ اب پھر اس کے دوسرے دن اس محروم ہو جانے والے کتے نے مرغ سے کہا، ارے او بکواسی مرغ، غیر ضروری کی باتیں کرنے والے، کہاں گیا تیرا حساب کتاب؟ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اس کا گوشت کھانے کو ملے گا، اس کا گوشت کھانے کو ملے گا، یہ تیرا حساب کتاب کہاں ہے؟ تاخ و جفت کہتے ہیں تاخ آڈ نمبر کو اور جفت ایون نمبر کو۔ تیرا یہ آرڈر ایون کہاں پر گیا؟ تیرا حساب کتاب سے مراد ہے یہاں، جو تو حساب کتاب کر رہا تھا کہاں گیا؟ سب نکل گیا ہاتھ سے۔ چند چند آخر دروغ و مکر تو، خود نہ پرت جز دروغ از وکر تو۔ یہ تیرا جھوٹ، تیرا فریب، تیری دھوکے بازی کتنی چلتی رہے گی، کب تک چلتی رہے گی؟ تیرے گھونسلے سے سوائے جھوٹ کے اب اڑتا کچھ نہیں ہے۔ جو تیرا گھر ہے، تیرا گھونسلہ ہے، اس کے اندر سے اب جو کچھ نکل رہا ہے سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں ہے۔ غصے میں آ کر کتا مرغ کے بارے میں یہ سب باتیں کہتا ہے۔ گفت ہاشا از منو از جن سے من، کے بے گردیم از دروغ ممتحن۔ تو اس نے کہا میں وہ مخلوق ہوں پرندوں میں کہ میری قوم کے شایان شان نہیں ہے کہ میں جھوٹ بولوں۔ ہم کبھی کسی جھوٹ میں مبتلا نہیں ہوتے، اس لیے کہ مرغ ایک مقدس پرندہ سمجھا جاتا ہے۔ مرغ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اب کیوں نہیں بولتے وہ آئے اس کی وضاحت ہو رہی ہے۔ ما خروساں چو مؤذن راست گو، ہم رقیب آفتاب و وقت جو۔ ہم لوگ پنکچوالٹی کے اتنے عادی ہوتے ہیں کہ وقت کی جستجو کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ سورج پر نظر رکھتے رہتے ہیں کیا وقت ہو رہا ہے، اور وہ حساب سے پھر صبح میں بانگ دیتے ہیں مؤذن کی طرح۔ جیسا مؤذن فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتے ہی اذان دیتا ہے، وہی حال ہمارا بھی ہے۔ صبح نمودار ہونے سے پہلے ہم لوگ بانگ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو صبح صبح اپنے وقت پر پنکچوالٹی مینٹین کرتے ہوئے بانگ دیتا ہو، گویا کہ خدا کو پکارتا ہو، وہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ پاسبانے آفتاب مزدوروں، گرکنی بالائے ماں تشت نگوں۔ ہم اندر سے سورج کے نگہبان ہیں۔ اگر تم تشت کو بھی اونٹھا کر دو ہمارے اوپر کپڑا ڈال دو، یا کوئی چیز سے ہماری آنکھیں بھی بند کر دو، یا کسی کال کوٹری میں لے جا کر ہم کو رکھ دو، تب بھی ہم اگرچہ کہ سورج کی روشنی کو نہ دیکھیں، تب بھی ہم کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ سورج نکلنے کے لیے کتنا وقت، اور وہ حساب سے ہم پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ پاسبانے آفتابن دولیا، در بشر واقف ز اسرار خدا۔ یہی حال ہوتا ہے اولیاء کا بھی، وہ بھی سورج کی نگہداشت کرنے والے ہوتے ہیں، انسانوں میں اللہ کے رازوں سے واقف ہوتے ہیں، اس لیے دنیا کے اسباب ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتے۔ عام لوگوں میں اولیاء میں فرق ہوتا ہے۔ اولیاء جو اپنا کام ہے وہ برابر کر کے نکل جاتے ہیں، دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی رکاوٹیں ان کے کام میں کوئی بادھا نہیں ڈالتی۔ کہا جاتا ہے کہ اگر جانوروں میں کوئی ولی ہوتا تو شاید مرغ ہوتا، اسی لیے وہ یہ مثال دے رہا ہے۔ اصل مارا حق پے بانگو نماز، داد ہدیہ آدمی را در جہاز۔ ہماری جو نسل ہے، مرغ کی جو نسل ہے، وہ اللہ تعالی نے نماز کے لیے لوگوں کو اٹھانے کے لیے بنائی ہے، اور یہ انسانوں کو گفٹ میں دیا گیا ہے مرغ، تاکہ ان کو صبح اٹھایا جائے۔ ایسی مخلوق جو انسانوں کو ہدیے کے طور پر دی گئی ہے نماز کو اٹھانے کے لیے، اس سے آپ جھوٹ کا اندیشہ کیسے کر سکتے ہیں؟ گر بنا ہنگام سہوے ماں رود، در ازاں آ مختلے ماں میشود۔ اگر ہم بے وقت کے پکارنا شروع کر دیں، یا وقت سے پہلے ہم اگر بانگ دینا شروع کر دیں، تو پھر وہ ہمارے قتل کا سبب بن جاتا ہے۔
لوگ ہم کو پالتے ہیں کہ یہ وقت پر پکارے گا، اگر ہم بے وقت پکارنے لگیں گے تو لوگ تو ہمیں زندہ کہاں سے رکھیں گے، ہمیں دانہ ڈال کے پالیں گے کہاں، کاٹ کے کھا جائیں گے، وہ تو ہماری موت کا سبب بنے گا۔ تو ہم جھوٹ نہیں بول سکتے۔ گفت نا ہنگام حیا علی الفلاح، خون مارا می کنت خارو مباح۔ اگر ہم بے وقت پر حیا علی الفلاح کہتے ہوئے پکارنے لگیں تو انسانوں کے لیے ہمارا خون جائز ہو جاتا ہے، ہماری جو اہمیت ہے وہ گھٹ جاتی ہے۔ اگر مرغ بھی اگر نہیں پکارنے لگے نا تو پھر لوگ رکھیں گے کیوں، پالیں گے کیوں ان کو؟ مرغی کو پالتے ہیں کیونکہ وہ انڈا دیتی ہے، مرغ کو کیوں پالیں گے؟ کیونکہ وہ آواز دیتا ہے، بانگ دیتا ہے صبح کے وقت۔ آنکھ معصوم آمدو پاک از غلط، آنکھوں سے وہی جاں آمد فقط۔ وہ جو بے گناہ اور غلطی سے پاک ہے وہ صرف روح کی وہی کا مرغ ہوتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن ہم جھوٹ بولنے والے، دھوکہ دینے والے نہیں ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے، غلطی ہو گئی ہوگی، ایک چیز ہم نے جانا دوسری چیز نہیں جانا، ہم نے یہ جان لیا کہ فلاں مر جائے گا، فلاں مر جائے گا، فلاں مر جائے گا، لیکن ہم نے یہ نہیں جانا کہ اس کے مرنے سے پہلے اس کو بیچ دیا جائے گا، تو یہ ہماری غلطی ضرور ہے۔ اور کوئی بھی غلطی سے پاک نہیں ہے، جو غلطی سے پاک ہے وہ تو صرف روح کی وحی ہے، یعنی جبریل علیہ السلام اور فرشتے ہیں، وہ جو وحی لاتے ہیں اس میں جھوٹ نہیں ہوتا، باقی ہر طرف غلطی ہو سکتی ہے۔ غلامش مرد پیشے مشتری، شد زیان مشتری یک سری۔ اب وہ جو غلام تھا، وہ جس کو خریدار لے کے چلے گیا تھا، وہ مر گیا خریدار کے پاس، اور جیسے ہی وہ غلام مر گیا خریدار کا نقصان ہو گیا، جس نے غلام خریدا تھا اس کا نقصان ہو گیا۔ او گریزانی مالش راولیک، خون خدرا ریختاں دریاب نیک۔ اب اس نے 3 چیزیں بیچ کر اپنا مال بچا لیا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اس نے اپنا مال تو بچایا لیکن اس نے اپنی جان نہیں بچائی۔ اس بات کو سمجھ لے۔ اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ بعض وقت مال کا نقصان جان کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، جان بچانے کے لیے مال کا نقصان ہوتا ہے۔ اگر آپ وہ مال کا نقصان نہیں برداشت کرتے تو پھر اس کا وبال آپ کی جان پر آئے گا۔ یک زیاں دفع زیاں حامی شدے، جسم مال ماست جاں ہارا فدے۔ ایک نقصان میں بہت سارے نقصانات کا دفعہ ہوتا ہے، ایک نقصان بعض وقت 4 نقصانوں کا بدل ہوتا ہے۔ ہمارا جسم اور ہمارا مال بھی ایسے ہی ہے، وہ جانوں کا فدیہ ہوتا ہے۔ کبھی ہم کو ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہڈی ٹوٹ گئی، موچ آ گیا، یہ مت سمجھو کہ ہمیں موچ آ گیا یا ہڈی ٹوٹ گئی یا زخم آ گیا، نہیں، جان بچی لاکھوں پائے۔ پیش شاہاں در سیاست گستری، می دہی تو مال و سر رامی خری۔ بادشاہوں کے پاس جب جاتے ہیں، حکام کے پاس جب جاتے ہیں، جب کسی جرم میں پھنس جاتے ہیں تو آپ پیسے دے کر بچنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنے ہی ہاتھ سے پیسے آفر کرتے نا، یہ لے لو بھائی ہم کو چھوڑ دو، تو آپ کیوں دے رہے ہو؟ مت دو نا، آپ کی کمائی ہوئی دولت ہے، کیوں دیتے ہو؟ جان بچانے کے لیے مال دینا پڑتا ہے، سر بچانے کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ آجمی چوں گشتہ اندر خزا، می گریزانی ز داور مال را۔ خزائے خداوندی، اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر میں کیا لکھا ہے اس کے بارے میں آپ جانتے نہیں ہیں نا، آپ کو نہیں پتا کہ کون سے جانی نقصان کا عوض یہ مالی نقصان بنا ہے، آپ کو نہیں پتا، اس لیے آپ خواہ پریشان رہتے ہیں کیونکہ آپ کو تقدیر نہیں معلوم ہے، اسی لیے آپ مال بچانے کی فکر کرتے رہتے ہیں، میرا مال چلا گیا، میرا مال چلا گیا، مجھے نقصان ہو گیا، مجھے نقصان ہو گیا۔ آپ کو نہیں پتا نقصان نہیں ہوا، کوئی بہت بڑے ہونے والے نقصان کا مداوع ہوا، اس کا فدیہ ہوا۔ زاں کے مالت برت اگر صدقہ شوت، آزیان نیست سود تو بود۔ اگر تمہارا مال تمہارے لیے صدقہ ہو جائے تو کیا وہ نقصان ہے؟ نہیں، نقصان نہیں ہے، تمہارا نفع ہے۔ اگر جان کی بلا مال پر ٹل جائے تو مال کا تمہارے نقصان ہو جانا تمہارا نقصان نہیں ہے بلکہ فائدے کا سودا ہے۔ تو اس طرح گھوڑا مر گیا، خچر مر گیا، غلام بھی مر گیا، اور مرغ کی بات سچی ثابت ہو گئی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، کہانی جو آگے بڑھی، اب مرغ نے چوتھی خبر کیا دی؟
لیک فردا خواہدو مردن یقین گاؤ خواہد کشت وارث در ہمی۔ اب مرغ نے چوتھی خبر دی کتے کو کہ کل تمہارا مالک مر جائے گا۔ اپنے مالک کے غم میں اس کے جو لواحقین، اس کے جو وارثین ہیں، وہ گائے ذبح کریں گے ایصال ثواب کے لیے۔ صاحب خانہ بخواہد مرد و رفت روز فردا نک رسیدت لوت زفت۔ گھر کا مالک مر جائے گا اور کل تجھے چکنی چکنی مزیدار ڈشز کھانے کو ملیں گی۔ مرغ نے اب چوتھی خبر کتے کو دی۔ پار ہائے نانو لالنگ و طعام درمیانے کوئے یابت خاص و عام۔ روٹی کے ٹکڑے، مختلف قسم کی روٹیوں کے ٹکڑے، لنگر، مختلف قسم کے کھانے، ہر خاص و عام گلی میں آئیں گے، کھائیں گے، بہت بڑا دستر بچھے گا، بہت بڑی دعوت ہوگی ایصال ثواب کی۔ گاو قربانی وہ نہ ہائے تنک بر سگاؤ سائلاں ریزت سبک۔ گائے آئے گی قربانی کرنے کے لیے اور مزیدار پتلے پتلے چپاتیاں پکائے جائیں گے اور وہ سب کتوں پر، بھکاریوں پر لٹایا جائے گا۔ تو ایک روٹی کے ٹکڑے کی بات کر رہا تھا نا، اب دیکھ کیا ہونے والا ہے۔ روٹیوں کی انبار لگ جائے گی، کیونکہ مالک ہے، مالک مر رہا ہے اور اس کے جو وارثین ہیں کافی مال دولت والے لوگ ہیں، اب یقیناً بڑی دعوت کریں گے، غریبوں کو، رشتہ داروں کو تو کھلائیں گے ہی کھلائیں گے، بلکہ پیٹ بھر کھلائیں گے، جانوروں کو بھی کافی کچھ کھانے کو ملے گا۔ مرگ اسپو استرو مرگ غلام بت خزا گردان ای مغرور خام۔ گھوڑے کا مرنا، خچر کا مرنا اور پھر غلام کا مرنا، یہ تینوں اس مالک کے سامنے سچ ثابت ہو کر سامنے آ گئے تھے۔ مرغ کی ہر پیشین گوئی درست ثابت ہو چکی تھی اور مالک نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ مرغ نے جتنی باتیں کہی سب سچ نکلی۔ اب وہی مرغ یہ کہتا ہے کہ اب یہ مرنے والا ہے، تو سوچئے اب اس آدمی کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی۔ اب وہ جو متکبر تھا اس کا غرور کس لیول پر جائے گا۔ از زیان مال و درد آنگریخت مال افزوں کر دو خون خیش ریخت۔ یہ مال کے نقصان سے بھاگ رہا تھا، تکلیف سے بھاگ رہا تھا، مال تو بچا لیا لیکن اپنا خون بہانے کی طرف چلا گیا۔ اگر یہ تینوں چیزیں چلے جاتی، جان بچ جاتی، تو اس کا فائدہ تھا کہ نقصان؟ لیکن اس نے کیا کیا؟ اتنا آگے سوچا نہیں۔ ای ریاضت ہائے درویشاں چراست کاں بلا برتن بخائے جان ہاست۔ یہ جو درویشوں کے مجاہدے ہیں، اللہ والے اہل تصوف اور جو درویش فقراء جو مجاہدے کرتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اپنے آرام سکون کو برباد کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ کون چاہتا ہے کہ جسم کو تکلیف پہنچائے؟ کون نہیں چاہتا کہ آرام سے رہیں؟ کون نہیں چاہتا کہ صبح صبح بہترین خوشگوار نیند کے مزے نہ اڑائے؟ کون نہیں چاہتا کہ اچھی اچھی ڈشز کھانے کو نہ ملے؟ کون نہیں چاہتا کہ آرام دہ بستر سونے کو نہ ملے؟ ہر انسان چاہتا ہے۔ درویش لوگ یہ سب کیوں نہیں چاہتے؟ دنیا داری نہیں چاہتے تھے، مال دولت نہیں چاہتے تھے، جب ان کو دیا جائے تو کہتے تھے نہیں چاہیے۔ کیوں کرتے تھے وہ لوگ ایسا؟ اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ تا بقائے خود نبینت سالکے چون کنتن را سقیم و حالکے۔ جب تک سالک اپنی بقا نہ سمجھے، اپنے جسم کو بیمار نہیں ڈالتا، اپنے جسم کو تکلیف نہیں دیتا، جب تک اس کو معلوم نہ ہو کہ اس کے فائدے کیا ہے، تب تک وہ کیوں ڈالے گا تکلیف میں جسم کو؟ جب انسان کو چاہیے آرام، سکون، مال، دولت، ہر چیز چاہیے، ہر انسان کو چاہیے، یہ ضرورت رکھتے ہوئے یہ لوگ اس کی طرف نہیں جاتے تو کچھ سمجھ کر ہی نہیں جاتے نا۔ وہ اس کے رزلٹ کی طرف دیکھتے ہیں اس لیے نہیں جاتے، اس کے نقصان کی طرف دیکھتے ہیں اس لیے نہیں جاتے۔ ان چیزوں کا نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے۔ ان چیزوں کو ترک کرنے میں فائدہ ہے، اسی لیے فائدے پر ان کی نظر ہوتی ہے، اس لیے ان کی طرف ان کی نظر نہیں ہوتی۔ دست کے جنبت بے ایثار و عمل تانا بینت دادرا جانش بدل۔ انسان کا ایک مزاج ہے، ہر انسان کا مزاج ہے۔ انسان وہی کام کرتا ہے جس میں اس کو فائدہ نظر آتا ہے۔ کون ایسا ہے جو بے فائدے کا کام کرے گا؟ ہر انسان اپنے آپ میں کہیں نہ کہیں غرضی ہوتا ہے، غرض ہوگی تو ہی کرے گا۔ ہر انسان غرض کا کام کرتا ہے۔ اب یہ لوگ آرام کی خواہش ہونے کے باوجود
کھانے پینے کی ضرورت ہونے کے باوجود، مال دولت کی ضرورت ہونے کے باوجود اپنے پیٹ کو تجاتے ہیں، اپنے آرام کو برباد کرتے ہیں، اپنے نام اور شہرت کو خیرباد کرتے ہیں، جبکہ ان سب کی ان کو ضرورت ہے، نہیں کرتے ہیں۔ مصیبت کی زندگی اختیار کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ وہ بھی تو آخر غرض والے ہیں، ان کو بھی تو کچھ غرض ہے، ان کو معلوم ہے ایسا کرنے سے ہی ان کا مطلوب ان کو ملنے والا ہے۔ آن کے بدہت بے امید و سود ہا، آن خدایست تا خدا۔ اور ہر انسان غرض والا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ امید ہوتی ہے، کچھ بھی وہ کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ایکسپیکٹیشن ہوپ ہوتا ہے تو بھی کرتا ہے۔ بغیر ایکسپیکٹیشن کے، بغیر توقع کے، بغیر امید کے کرنے والی ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ ہے، انسان نہیں۔ آن کے بدہت بے امید و سود ہا، آن خدایست تا خدا۔ صرف وہ خدا ہے۔ یا ولی حق کے خوئے حق گرفت، نور گشت و تابش مطلق گرفت۔ یا پھر وہ ہوتا ہے اللہ کا ولی، ایسا اللہ کا ولی جس نے اللہ کے صفات اپنے اندر پیدا کیے، اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کیے۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق سے اپنے اخلاق کو متصف کرو، یہ کہا گیا۔ جب وہ منزل حاصل ہو جاتی ہے تو وہ آدمی بھی بے غرض ہو جاتا ہے، کسی کے لیے کچھ بھی کرتا ہے تو اس کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، دوسروں کے ہی فائدے کے لیے کرے گا، خود کے فائدے کو نہیں سوچے گا۔ یہ ہے تخلق باخلاق اللہ والا، کیونکہ اللہ کو بندوں سے کوئی مطلب نہیں، اور ویسے ایسے بندے جو اللہ کی صفات سے متصف ہوتے ہیں ان کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، ہم کو تم سے کوئی مطلب نہیں۔ صرف ایسے بندے جو اس اخلاق والے ہوتے ہیں وہی بے غرض ہوتے ہیں، باقی ہر انسان غرض والا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ سارے اولیاء کی یہ صفات نہیں ہیں، بلکہ صرف وہی ولی جو تخلقوا باخلاق اللہ کی شان والا ہے وہی ایسا ہوگا۔ دوسرے اولیاء بھی غرض والے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو جنت کی غرض، دوزخ سے بچنے کی غرض بھی ہوتی ہے جو نیک کام کراتی ہے، تو کیا وہ ولی نہیں ہیں؟ وہ بھی ہوتے ہیں ولی، لیکن یہ درجے کے ولی نہیں ہوتے۔ نور گشت و تابش مطلق گرفت، وہ نور بن جاتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ کے درجے سے جانے کے بعد، اور وہ چمک حاصل ہو جاتی ہے جو اللہ کے نور کی چمک۔ کو غنی استو جزو جملہ فقیر، کہ فقیر بے عوض گویت کے گیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تو اس کے یہ تخلقوا باخلاق اللہ والے بندے بھی بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ ان سے ہٹ کے جتنے ہیں سب محتاج ہیں، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ بغیر عوض کے، بغیر بدلے کے کچھ کام نہیں کرتا، نہ لیتا نہ دیتا۔ کسی سے لینے کے لیے بھی اس کی غرض ہوتی ہے، کسی کو دینے کے لیے بھی اس کی غرض شامل حال ہوتی ہے۔ تانا بینت کو نہ کہ سیب ہست، او پیاز گندارا نہ دہت سے دست۔ چھوٹا بچہ بھی اگر اس کے ہاتھ میں گندی پیاز ہو، اگر آپ اس سے ہاتھ سے لینا چاہیں گے وہ نہیں دے گا، ہاں اگر آپ اس کے دوسرے ہاتھ میں سیب رکھ کر یہ گندی پیاز لیں گے دے دے گا۔ چھوٹا بچہ بھی انسان کا، وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں غرض والا ہوتا ہے۔ سیب دیں گے تو پیاز لوٹائے گا، نہیں تو نہیں دے گا پیاز۔ ای ہما بازار بہرے ای غرض، برد کہاں شستہ بربوئے عوض۔ بازار جاؤ دیکھو وہاں پر کیا ہوتا ہے کاروبار، یہی تو ہوتا ہے، سب کچھ بدلے میں ہو رہا ہے۔ دکاندار کو پیسہ چاہیے، آپ کو سامان چاہیے، آپ پیسہ دے کر سامان لے رہے ہیں، وہ پیسہ لے کر سامان دے رہا ہے، آپ کی یہ غرض اس کی وہ غرض، دونوں ایک دوسرے کی غرض پوری کر رہے ہیں۔ دنیا کا کاروبار ایسی چل رہا ہے۔ صد متاع خوب ارزامی کنند، وندرون دل عوض حامی تنند۔ سینکڑوں عمدہ اچھے اچھے سامان دکاندار آپ کے لیے لا کے رکھتے ہیں اپنی دکانوں میں۔ آپ کو جو ضرورت ہے دکاندار کو ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی جو اس نے لا کے رکھا ہے، لیکن وہ لا کے رکھتے ہیں، کس لیے لا کے رکھتے ہیں؟ آپ کے لیے، تو کہ آپ سے ان کو ہمدردی، دوستی، محبت ہے؟ نہیں، غرض۔ آپ آ کے ان کے پاس سے خریدیں گے، پیسہ دیں گے ان کو تو آپ ان کو سامان دیں گے، یہ سب غرض سے ہی ہو رہا ہے۔ یک سلام نشنوی اے مرد دی، کہ نگیرت آخرت آستی۔ اے دیندار انسان، لوگوں کے سلام بڑے وصول کرتا ہے، تو جاتا ہے تو لوگ سلام کرتے ہیں، یاد رکھ سلام بھی غرض کے بغیر نہیں کرتے لوگ، کچھ نہ کوئی غرض ضرور شامل حال ہوتی ہے سلام کرنے میں بھی، کچھ نہیں تو آخرت کی صحیح۔
میں ان کی عزت کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کروں گا، یہی غرض ہوتی ہے. یہ غرض اچھی غرض ہے، لیکن غرض تو ہے. اے تما نشنید ام از خاص و عام من سلام اے برادر وسلام. میں نے کسی خاص آدمی کو، کسی عام آدمی کو بغیر لالچ کے سلام کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں. ایک سلام بھی. مولانا روم کہتے ہیں سلام بھی کرتے ہیں تو لوگ ان کے پیچھے بھی غرض ان کی شامل حال ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ تو مقصد ہوتا ہے. کوئی آدمی کسی محفل میں بھی جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے. جو سلام حق تو ہی آرا بجو خانہ خانہ جا بجاؤ کو بکو. گھر گھر جاؤ، جگہ جگہ جاؤ، گلی گلی پھرو اور یہ دیکھو کہ سلام بھی اللہ کے سوا کسی کے پاس سے بغیر غرض کے نہیں آتا. اور اگر بغیر غرض کے کسی کا سلام آ رہا ہے تو اس سلام کی قدر کرو، اس کی جستجو کرو، وہ کام کا ہے. از دہان آدمی یہ خوش مشام ہم پیام حق شنودم ہم سلام. جس کا دماغ صحیح ہوتا ہے، خوش مشام آدمی ہوتا ہے، اس کے ناک دماغ ہر چیز اچھی ہوتی ہے، وہی آدمی اللہ کی طرح کا سلام پیش کرتا ہے آپ کو. میں نے اس طرح کے صحیح دماغ آدمیوں کے منہ سے سنا ہے. اللہ کا سلام بھی، لوگوں کا سلام بھی، غرض کا سلام بھی، بے غرض کا سلام بھی. جو لوگ غرض کے لیے سلام کرنے والے ہوتے ہیں وہ الگ انداز کے ہوتے ہیں، جو بے غرض سلام کرتے ہیں وہ الگ انداز کے ہوتے ہیں. پھر غرض میں بھی فرق ہے. اچھی غرض بری غرض بھی ہوتی ہے، آخرت کی غرض دنیا کی غرض بھی ہوتی ہے. سلام میں بھی دنیا کی غرضیں شامل ہوتی ہیں، حالانکہ سلام کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو ایک عبادت ہے، سنت ہے سلام کرنا. سنت میں دنیا کی غرض کہاں سے شامل؟ لیکن لوگ کرتے ہیں، جھک جھک کے امیروں کو سلام کرتے ہیں، دنیا کی غرض دے کر ہی کرتے ہیں. وی سلام باخیاں بربوئے آں من ہمی نوشم بدل خوشتر ز جاں زاں سلام او سلام حشدست کاتش اندر دودھ مانے خود ز دست. بے غرض لوگوں کا جو سلام ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سلام کی خوشبو لیے ہوئے ہوتا ہے. اسی لیے میں ان کے سلام کو بڑی توجہ سے سنتا ہوں، اور وہ سلام میرے لیے جان سے پیارا ہے. اللہ کے سلام کی خوشبو لیا ہوا جو سلام ہوتا نا، وہ میرے لیے جان سے پیارا سلام ہے. اور اس کا سلام دراصل اللہ کا سلام بن جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے سب کچھ، اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے، فنا فی اللہ کا درجہ حاصل کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ بھی بندے کو سلام کرتا ہے. قرآن مجید میں جا بجا انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے سلام کہا ہے. وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِلْيَاسِينَ وَسَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. جنتیوں کو سلام کیا اللہ تعالیٰ نے. معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم ایھا النبی کہہ کر سلام کیا. اللہ تعالیٰ سلام کرتا ہے بندوں کو. ظاہر بات ہے اللہ کے سلام کرنے میں کیا غرض شامل حال ہو سکتی ہے؟ وہ تو بے نیاز ہے، اس کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہے. تو ایسا آدمی اللہ کے صفات سے متصف ہونے والا یا اس کے اخلاق سے متصف ہونے والا جب سلام کرتا ہے تو وہ سلام ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے، جان سے پیارا ہے. مرداست از خود شدہ زندہ برب زاں بود اسرار حقش در دلب. وہ باقی باللہ، فانی فی اللہ باقی باللہ جب ہو جاتا ہے تو وہ سلام کے بعد اپنی زبان بھی کھولتا ہے تو بڑے قیمتی موتی نکالتا ہے زبان سے. اس کے دونوں ہونٹوں کے درمیان سے جو بھی نکلتا ہے وہ خدائی اسرار ہوتے ہیں. مردن تن در ریاضت زندگیست رنج ایتن روح را پائندگیست. یاد رکھو کہ ریاضت کے دوران جسم کا مرنا نہیں ہے بلکہ زندہ ہونا ہے. جو کچھ ریاضت کے دوران تمہارا نقصان ہوتا ہے اس کو اسی انداز میں دیکھو، عارضی نقصان لیکن فائدے کا سودا. یہ مرنا نہیں بلکہ یہ زندہ ہونا ہے. جسم کو جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی زیادہ روح مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے. روح کو مضبوط کرنے کے لیے جسم کو تکلیف اور مشقت میں ڈالنا ضروری ہے. جسم کی خواہشوں کو پورا نہ کرنا ضروری ہے. محنت مشقت کرنا ضروری ہے. ایسی محنت مشقت جو جسم کو آرام سے محروم کر دے، مستی سے محروم کر دے، وہ مشقت برداشت کرو گے تو وہ روح چمکے گی. آرام کی نیند سوتے رہو گے تو روح کے چمکنے کا کوئی امکان پیدا نہیں ہوگا.
گوش پہ نہادا بدا مرد خبیث می شنیدو از خروشس این حدیث. اب یہ جو خبیث تھا، خبیث انسان جو موسیٰ علیہ السلام کے اتنا سمجھانے کے باوجود مانا نہیں تھا، اس کو آپ خبیث کہہ رہے ہیں. مرغ کی گفتگو کو کان لگا کر سن رہا تھا جب اس نے یہ خبر دی کہ اب کل مالک مرنے والا ہے. اب اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اب تو وہ طریقے اختیار کر رہا تھا. گھوڑا مرنے والا ہے، گھوڑے کو بیچ دیا. خچر مرنے والا ہے، خچر کو بیچ دیا. غلام مرنے والا ہے، غلام کو بیچ دیا. اب خود مرنے والا ہے، اب دیکھیں کیا کرتا ہے. وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب خوی، بشنو از گوش دل مثنوی مانوی، در رہے صدق برتا مسمم شبی، بشنو از گوش دل مثنوی مانوی، در رہے